اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بعض المحققین کچھ محققین نے کہا ہے. آج کون پڑھے گئے ہیں؟ پڑھے مولانا راغب صاحب، راغب کو پڑھنے دو. پڑھیے محققین نے کیا کہا ہے. اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں راغب صاحب، بتائیے. عالم کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ کس کا قول ہے؟ محققین کا. ہاں، عالم باللہ غیر عالم بامر اللہ. ہاں، عالم باللہ غیر عالم بامر اللہ. ایک ہو گیا کیا؟ ایک قسم کیا ہوئی؟ عالم جو عالم ہے کس کا؟ اللہ کا. عالم غیر عالم بامر اللہ، لیکن اللہ کے اوامر کو زیادہ نہیں جانتا، وہ تفصیل سے اتنا جانتا ہے کہ جو اس کے اپنی ضروریات کیا کر سکے، وہ پوری کر سکے. باقی صرف اور صرف اگر کسی کو جانتا ہے تو اللہ میں کھویا ہوا ہے. صحیح ہے، اس کے لیے جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہاں، عبدن بولے بولو نا. ہاں، ڈر کیوں رہے ہو؟ خبر ہوگی. ہاں، معرفت الالہیت. ہاں، بمشاہدت نور الجلال والکبریاء. بس فَهُوَ عَبْدٌ، تو ایک ایسا بندہ ہے. اتنی کتاب قریب کیوں کرتے ہو تم؟ ایسے اتنے قریب سے نہیں. فَهُوَ عَبْدٌ، تو وہ کیا ہے؟ ایسا بندہ ہے. استولت المعرفت الالہیہ علی قلبہ، کہ معرفت الہی نے اس کے دل پر کیا کر دیا ہے؟ پورا سایہ کر دیا ہے، قابو کر لیا. ولی ہو جانا، ٹھیک ہے، چھا جانا، کہ اس کے دل پر معرفت الہی کیا ہو گئی ہے؟ چھا گئی ہے. فصار مستغرقا بمشاہدت نور الجلال والکبریاء، تو وہ غرق ہو گیا ہے اللہ کے نور اور اس کے کبریائی کو، اللہ کے جلال کو دیکھنے میں. ہاں پڑھیے. یتفرغ علم الاحکام ارے ما لا بد منہ، کہہ رہے فلا یتفرغ، تو وہ فارغ نہیں ہوتا، چونکہ پوری طرح سے غرق ہو گیا کس میں؟ اللہ کے نور اور اس کی جلالت کو اور اس کی کبریائی کو دیکھنے میں. فلا یتفرغ، تو خالی نہیں ہوتا، فارغ نہیں ہوتا. لتعلم علم الاحکام، تاکہ وہ علم احکام کو سیکھے. حلقہ اولا، حلقہ ثانیہ، حلقہ ثالثہ، اور کیا کرے؟ تبصرہ، شرائع، علماء اور کیا مقاصد پڑھے. اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، فارغ ہی نہیں ہے وہ. الا ما لا بد منہ، سوائے اس کے جس کی اس کو کیا ہے؟ ضرورت ہے. اتنا وہ سیکھے گا. ہاں، اور دوسری قسم ہے یہ مولانا. ہاں، دوسری قسم کیا ہے؟ غیر عالم باللہ، کہ ایک ایسا عالم ہے کہ جو اللہ کے احکام کو تو جانتا ہے لیکن اللہ کو نہیں جانتا. صحیح. فهو الذي عرف الحلال عرف الحلال والحرام حلال والحرام ودقائق الاحکام. ہاں، لکنہ کیا ہوتا ہے یار؟ لکنہ لا يعرف اسرار جلال اللہ. ہاں مولانا، یہ جو دوسری قسم ہے کہ عالم بامر اللہ، کہ وہ عالم ہے اللہ کے اوامر کا، حلال، احکام، حرام، مستحبات، مکروہات کو بہت اچھے سے جانتا ہے. اس سے کوئی مسئلہ پوچھیے فوراً جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے.
وَهُوَ الَّذِي عَرَفَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامُ، کون ہوتا ہے جو حلال و حرام کو جانتا ہے، وہ دقائق الاحکام، احکام کی باریکیوں کو سمجھتا ہے. دقائق الاحکام یعنی احکام کی باریکیاں. لیکن لا يعرف اسرار جلال اللہ، اللہ کے جلال کے اسرار کو وہ نہیں جانتا. وعالم باللہ وبامر اللہ. ہاں اب یہ تیسری قسم آئی مولانا رضی، سمجھ رہے ہو؟ ایک کیا ہوا جو صرف اللہ کو جانتا ہے، احکام کو نہیں جانتا. ایک ہے جو احکام کو جانتا ہے، اللہ کی ذات سے اس کے اسرار سے واقف نہیں ہے. یعنی اللہ کو جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں جانتا ہے، یعنی اس کے جو اسرار ہیں ٹھیک ہے ان کو نہیں جانتا. ایک ایسا عالم ہے کہ جو اللہ کو بھی جانتا ہے اور اللہ کے احکام کو بھی جانتا ہے. یعنی روحانیت کی منزل میں بھی وہ پہنچا ہوا ہے اور علم کی منزل میں بھی وہ کمال کو پہنچا ہوا ہے. دونوں جہتوں سے اس کو کیا ہے، ایک عروج حاصل ہوا ہے. عرفانی کیفیت بھی اس کی بلند ہے اور علمی اس کی جو طاقت و قوت ہے وہ بھی کیا ہے، بلند ہے. وعالم باللہ وبامر اللہ وهو جالس على الحد مشترکی بین عالم المعقولات و عالم المحسوسات. عالم پڑھا جائے گا، بین عالم المعقولات و عالم المحسوسات. فهو جالس على حد المشترک، تو وہ بیٹھا ہوا ہے درمیان میں کس کے، ٹھیک ہے، عالم معقولات اور عالم محسوسات. یہ دنیا کیا ہے، عالم محسوسات، ٹھیک ہے. آخرت کیا ہے، عالم معقولات. جس کس میں آئے گی، عقل میں. اللہ کہاں آئے گا، عقل میں. جنت و جہنم کہاں آئیں گی، ابھی عقل میں. تو معقولات اور محسوسات کے حد مشترک پر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں سے وہ کہاں پہنچ رہا ہے، دونوں جہان میں ہے، وہ دنیا میں بھی اور آسمان میں بھی ہے نا. تارتن ہوگا بیٹا، تارتن نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. بالشفقۃ والرحمہ. کہہ رہے کبھی کبھی وہ اللہ کے ساتھ محبت میں ڈوب جاتا ہے اور کبھی کبھی خلق میں، مخلوقات میں آ کے کیا کرتا ہے، شفقت و رحمت برساتا ہے. فَإِذَا رَجَعَ مِنْ رَبِّهِ إِلَى الْخَلْقِ صَارَ مَعَهُمْ قَوَائِدَ يَعْرِفَ اللَّهَ. کہہ رہے فَإِذَا رَجَعَ مِنْ رَبِّهِ، تو جب ایک ایسا عالم دین کے جس کا رابطہ معقولات و محسوسات دونوں طرح کے عالم سے ہو، فَإِذَا رَجَعَ مِنْ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی طرف سے پلٹ کے آتا ہے، إِلَى الْخَلْقِ، اس کی مخلوقات کی طرف، صَارَ مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایسے ساتھ ہو جاتا ہے، اس طرح سے گھل مل جاتا ہے، كَوَاحِدٍ مِّنْهُمْ، جیسے کہ انہی میں سے ایک ہے. عارف نہیں ہے وہ، ایک عام انسان ہے. وَكَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ، اور اس طرح سے ان میں زندگی گزارنے لگ جاتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کو جانتا بھی نہیں ہے. وَإِذَا خَلَا بِرَبِّهِ، لیکن جب لوگوں سے ہٹ کے خلوت میں چلا جاتا ہے اور اللہ سے جب اس کا رابطہ ہوتا ہے، مُشْتَغِلًا بِذِكْرِهِ وَخِدْمَتِهِ، جب وہ اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کی خدمت میں مشغول ہو جاتا ہے، فَكَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْخَلْقَ، تو ایسا ہو جاتا ہے، اتنا غرق ہو جاتا ہے اللہ کی حمد و ثنا میں کہ وہ اس طرح سے کہ جیسے وہ بندوں کو، مخلوقات کو جانتا بھی نہیں ہے. فَهَذَا سَبِيلُ الْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ، یہ ہے مرسلین اور صدیق کا راستہ. اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام اگر نماز پڑھ رہے تھے اور اژدہا کاٹ رہا ہے تو انہیں پتا نہیں چلتا. مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے، تیر نکال لیا جاتا ہے تو پتا نہیں چلتا. یا امام محمد تقی علیہ السلام اگر کنویں میں گر رہے ہیں تو کیا ہے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کہ امام علی نقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، ٹھیک ہے. اور امام محمد تقی علیہ السلام اپنی عبادت میں
مصروف ہیں، شور و غوغا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی عبادت میں خلل نہیں پڑتا. آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں کہ وَإِذَا خَلَا بِرَبِّهِ، جب وہ اپنے رب سے خلوت میں چلا جاتا ہے، مُشْتَغِلًا بِذِكْرِهِ وَخِدْمَتِهِ، اس کے ذکر اور اس کی خدمت میں مشغول ہو جاتا ہے، فَكَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْخَلْقَ، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے مخلوقات کو نہیں جانتا. صحیح ہے. وَهُوَ الْمُرَادُ، یہاں سے انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.